اتنا ہی رکھیے گا، 5 سے 7 8. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، ہماری گفتگو ہے نبی کی بیٹیوں کے بارے میں. تو ہمارے اہل سنت بھائیوں کی طرف سے بڑا اصرار ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی تھی، حضرت فاطمہ زہرا. تو بہرحال چاہے ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ ایک تھیں یا اس کے قائل ہو جائیں کہ 4 تھیں، تو یہ تو بہرحال ماننا پڑے گا کہ جس کے احترام میں حضور کھڑے ہوتے تھے، جو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں، جو حسن حسین کی والدہ ہیں، جن سے نسل رسول چلی، جو کوثر کا مساق ہے، جو آیت تطہیر کے اندر ہے، وہ صرف حضرت فاطمہ زہرا ہے. یعنی ایون کہ ازواج جو ہیں وہ میں ذاتی طور پر بھی ان کے بڑے احترام کا قائل ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات، ازواج جو امہات المومنین کے ٹائٹل بھی ان کو ہے اور وہ اس کے منصب پہ بھی فائز ہیں، لیکن قرآن مجید نے ان کے بارے میں بھی بتا دیا، اور ان کا اسٹیٹس بھی ظاہر ہے ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق چلتے ہیں کہ وہاں پر بتایا کہ یا نساء نبی میات منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. تو کہا کہ اگر نبی کی بیویاں غلطی کریں گی، اگر کوئی بڑی برائی انجام دیں گی تو انہیں دوہرا عذاب ہوگا، اور اگر نیک کام کریں گی، کہ 22واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، میں یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا، اور تم میں سے جو نیک، جو اللہ اور رسول کے لیے جھک جائے گی، خاضع ہو جائے گی، وتعمل صالحا، اور نیک کام کرے گی، نوتہا اجرہا مرتین، ہم اسے دوہرا اجر دیں گے، وآتدنا لہا رزقا کریما، اور اس کے لیے رزق کریم بھی ہم تیار کریں گے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو ازواج ہیں اگر وہ نیک ہوں گی تو انہیں ڈبل ثواب ملے گا، ان کا دوہرا اجر ہوگا، اور ان کے لیے رزق کریم بھی آمادہ ہوگا. لیکن اگر وہ کھلی برائی کریں گی تو انہیں دوہرا عذاب ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت مریم تطہیر کی منزل پر فائز ہیں، حضرت فاطمہ زہرا اور حسن و حسین تطہیر کی منزل پر فائز ہیں، اس طرح ازواج تطہیر کی منزل پہ فائز نہیں ہے، چادر کے اندر نہیں ہے. میں نے خود صحیح مسلم سے حضرت عائشہ سے صحیح السند حدیث نقل کی، جس میں آپ نے چادر کی حدیث میں بتایا کہ وہ چادر کے اندر نہیں ہے. تو اسی طرح سے جو حضور کی بیٹیاں ہیں، حضور کی پہلی بیٹی جو زینب ہے، جب غزوہ بدر میں ان کے شوہر ابو العاص گرفتار ہوئے، تو ان کو آزاد کیا گیا، اور ان کا فدیہ یہ ہوا کہ وہ زینب کو ادھر سے آزاد کر دیں. تو زینب جب آئیں دوسری ہجرت کے بعد، غزوہ بدر کے بعد، تو اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا. اس سے پہلے تو وہ ایک کافر کے نکاح میں تھی، تو یہ زینب کا تھا. پھر جو دوسری بیٹیاں تھیں وہ بھی کافر کے نہیں، عتبہ اور عتیبہ، ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، تو رقیہ اور ام کلثوم ان کے نکاح میں تھی. تو اگر یہ بعد میں جو ہے وہ حضرت عثمان کے نکاح میں جو آئیں، تو وہ بعد میں آئیں، تو اگر یہ حضور کی واقعی بیٹی ہوتی تو صحیح بخاری میں بھی باب بنات النبی میں صرف حضرت فاطمہ کا ذکر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اگر بیٹیاں ریئل ہوتی تو وہ کافر کے عتبہ عتیبہ کے نکاح میں یا ابو العاص کے نکاح میں نہیں جاتی. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ حضور کی ریئل بیٹیاں نہیں تھیں، منہ بولی بیٹیاں تھیں جو حضور کے ساتھ منسوب تھیں. اللہ تعالی ہمیں اس میں بھی حق و حقیقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو اختلافات ہیں یہ حل ہوں، اور امت مسلمہ ایک اکائی پر کھڑی ہو،
اور وہ قرآن ہے، قرآن سے روشنی، قرآن کریم سے روشنی حاصل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔